اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور دی ورلڈ کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ ناظرین اکرام، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ ان ہستیوں میں سے ایک ہیں جنہیں اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قبول اسلام سے پہلے بھی پسند فرمایا کرتے تھے۔ حالانکہ یہ وہ انسان تھے جنہوں نے اسلام قبول کرنے سے پہلے جنگ احد میں مسلمانوں کا شدید جانی و مالی نقصان کیا تھا۔ 70 صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو شہید کیا، جبکہ مسلمانوں کو احد کی پہاڑی کی طرف واپس جانا پڑا، اور اسی افراتفری میں حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شہید ہو گئے۔ لیکن اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے جب بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریف کی جاتی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے کہ جو خصوصیات حضرت خالد بن ولید میں ہیں وہ جس شخص میں بھی ہوں گی وہ ضرور اسلام قبول کرے گا۔ جس طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں قبول اسلام کی دعا فرمائی تھی، اسی طرح حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہ بھی اسلام قبول کر لیں۔ دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواہش تھی تو کیسے ممکن تھا کہ اسے اللہ عز و جل کی طرف سے پایا تکمیل نہ پہنچایا جاتا؟ چنانچہ سن 8 ہجری میں فتح مکہ سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ جاؤ اور خالد بن ولید کو یہ پیغام دو کہ ان جیسا ذہین اور بہادر شخص کیسے اسلام کی حقانیت کو نہیں پہچان پا رہا۔ جب یہ پیغام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ملا تو وہ بہت متاثر ہوئے کہ ان کا ایسا دشمن ان کی تعریف کر رہا ہے جن کا وہ بہت زیادہ نقصان کر چکے ہیں۔ اس پر ان کا دل نرم ہوا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور فوراً اسلام قبول کر لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت خوشی کے ساتھ فرمایا کہ اے لوگو، مکہ نے اپنے جگر گوشے کو تمہارے دامن میں ڈال دیا ہے۔ سامعین گرامی، قبول اسلام کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ کا خطاب عطا فرمایا۔ یہ صرف ایک خطاب ہی نہیں تھا بلکہ اس کے ساتھ دنیا و ما فیہا کی تمام روحانی و باطنی قوتیں بھی حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا کر دی گئی تھیں، جبکہ ان کو بشارت بھی دی گئی تھی کہ ان کے پچھلے سارے گناہ معاف کر دیے گئے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خالد بن ولید نے عہد کیا کہ اب ان کی تلوار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہم رکابی میں ہی بے نیام رہے گی اور وہ دین کی سربلندی کے لیے ہی جہاد کیا کریں گے۔ ناظرین، اس میں کوئی شبہ نہیں کہ پھر انہوں نے سیف اللہ ہونے کا حق ادا کر دیا اور جنگی تدابیر سے بخوبی واقف ہونے کے سبب ایسی جنگیں جتوائیں کہ مسلمانوں کا سر فخر سے بلند کر دیا، اور اس کا عملی نمونہ اس وقت دکھایا گیا جب جنگ موتا کی شروعات ہوئی۔ جی ہاں دوستو، جنگ موتا جس کا پس منظر کچھ اس طرح ہے کہ جب صلح حدیبیہ کے بعد مسلمان اور قریش کے درمیان میں کچھ وقت کے لیے جنگ نہ ہوئی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسلام کی تبلیغ کے لیے کچھ سفیر اردن اور شام کے عرب قبائل کی طرف روانہ کیے تو کیسر روم کے گورنر نے ان سفیروں میں سے ایک کو قتل کر دیا۔ یاد رہے دوستو کہ سفیروں اور قاصدوں کا قتل نہایت بدترین جرم تھا جو کہ اعلان جنگ کے مترادف سمجھا جاتا تھا، لہٰذا اس قتل کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر یہ بات نہایت گراں گزری، اور ان قبائل کی سرکوبی کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3000 کی ایک فوج تیار کر کے مغربی اردن کی طرف روانہ کی، جو کہ اسلامی تاریخ کا سب سے بڑا لشکر تھا۔ دوستو، بخاری شریف کی ایک روایت کے مطابق رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس لشکر کے سپہ سالار سیدنا زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مقرر کیا اور فرمایا کہ اگر زید شہید کر دیے جائیں تو جعفر، اور جعفر شہید کر دیے جائیں تو عبداللہ بن رواحہ سپہ سالار ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے لشکر کے لیے سفید پرچم باندھا اور اسے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے کر دیا، جبکہ اس لشکر کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ وصیت فرمائی کہ جس مقام پر حارث بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید کیے گئے تھے وہاں پہنچ کر اس مقام کے باشندوں کو اسلام کی دعوت دیں۔ اگر وہ اسلام قبول کر لیں تو بہتر، ورنہ اللہ سے مدد مانگیں اور لڑائی شروع کر دیں۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے نام سے اللہ کی راہ میں اللہ کے ساتھ کفر کرنے والوں سے غزوہ کرو، اور دیکھو بد عہدی نہ کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی بچے اور عورت اور انتہائی عمر رسیدہ بوڑھے کو اور گرجے میں رہنے والے دنیا کو ترک کر دینے والے کو قتل نہ کرنا،
کھجور یا کوئی اور درخت نہ کاٹنا اور کسی عمارت کو بھی نقصان نہ پہنچانا۔ جبکہ دوسری طرف سے ہرقل کی قیادت میں 1,00,000 رومی اور 1,00,000 عرب قبائل پر مشتمل فوج بھی تیار ہوئی، جو کہ ہر طرح کے ہتھیاروں سے لیس تھی۔ جب مسلمان موتا کے مقام پہنچے اور دشمنوں کی تعداد کا پتہ چلا تو انہوں نے پہلے سوچا کہ مدینہ سے مزید لشکر آنے کا انتظار کیا جائے، مگر حضرت عبداللہ بن رواحہ نے اسلامی فوج کی ہمت افزائی کی اور اسلامی فوج نے پیش قدمی جاری رکھتے ہوئے جنگ شروع کر دی۔ جنگ شروع ہوئی تو حضرت زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی بہادری کے ساتھ لڑائی کی۔ رومی افواج تجربہ کار تھی، انہوں نے زید بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نیزوں کی مدد سے زمین پر گرا کر شہید کر دیا۔ پھر حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جھنڈا سنبھال کر اسلامی افواج کی قیادت کی، مگر جب وہ بھی گھیرے میں آ گئے اور محسوس کر لیا کہ اب شہادت قسمت میں لکھی ہے تو اپنا گھوڑا خالی کر دیا اور پیدل ہی نہایت خون ریز جنگ میں حصہ لیا۔ آپ کے جسم پر 80 زخم لگے اور اس دوران آپ کے دونوں ہاتھ بھی کٹ گئے اور وہ شہید ہو گئے۔ ان کے بعد حضرت عبداللہ بن رواحہ نے علم سنبھالا اور رومی افواج کے مرکز میں زبردست حملہ کیا۔ شدید لڑائی کرنے کے بعد وہ بھی شہید ہو گئے۔ ادھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا ہی کے روز، جبکہ ابھی میدان جنگ سے کسی قسم کی اطلاع نہیں آئی تھی، وحی کی بنا پر فرمایا کہ جھنڈا زید نے لیا اور وہ شہید ہو گئے۔ پھر جعفر نے لیا، وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ پھر ابن رواحہ نے لیا اور وہ بھی شہید کر دیے گئے۔ اس دوران آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھیں اشک بار تھیں۔ جب یہ تینوں نامزد قائد شہید ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جھنڈا اللہ کی تلواروں میں سے ایک تلوار نے لے لیا ہے۔ جبکہ اس موقع پر میدان جنگ میں قبیلہ بنو اجلان کے ثابت بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نامی ایک صحابی نے لپک کر جھنڈا اٹھا لیا اور فرمایا، مسلمانوں اپنے کسی آدمی کو سپہ سالار بنا لو۔ صحابہ نے کہا کہ آپ ہی یہ کام انجام دیں۔ انہوں نے کہا کہ میں یہ کام نہیں کر سکوں گا۔ اس کے بعد صحابہ نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو منتخب کیا۔ انہوں نے جھنڈا لیتے ہی نہایت پرزور جنگ کی۔ واضح رہے ناظرین کہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اعلیٰ درجے کی سپاہی جنگی حکمت عملی سے آشنا ہونے کے ناطے بھانپ لیا تھا کہ مسلمانوں کے جنگ جیتنے کے امکانات بہت کم ہیں۔ جبکہ شام بھی ہو رہی تھی تو انہوں نے اپنی افواج کو پیچھے ہٹا لیا اور ایک زبردست جنگی حربہ اختیار کیا۔ انہوں نے بے شمار سپاہیوں کو پہاڑ کی اوٹ میں بھیج دیا اور ان سے کہا کہ اگلی صبح نئے لشکروں کے انداز کے ساتھ گرد و غبار اڑاتے ہوئے پیچھے سے اسلامی فوج میں شامل ہو جائیں۔ اس تدبیر سے رومی یہ سمجھے کہ مدینہ سے مسلمانوں کے لیے نئی امداد آ گئی ہے۔ رومیوں نے اپنی فوج کو پیچھے ہٹا لیا اور جنگ رک گئی۔ اس طرح دونوں افواج واپس چلی گئیں اور مسلمانوں کو 2,00,000 کی رومی افواج سے بچا کر مدینہ واپس لایا گیا۔ دوستو، جنگ موتا کی روایات میں بڑا اختلاف ہے کہ اس جنگ میں کس کو شکست ہوئی اور کون فتح یاب ہوئے۔ البتہ تمام معاملات مسلمانوں کے حق میں اس وقت ثابت ہوتے نظر آتے ہیں جب اس جنگ سے متعلق تمام روایات پر نظر ڈالیں تو صورتحال سے معلوم ہوتا ہے کہ جنگ کے پہلے روز حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ دن بھر رومیوں کے مد مقابل ڈٹے رہے، لیکن وہ ایسی جنگی چال کی ضرورت محسوس کرتے رہے جس کے ذریعے رومیوں کو مروب کر کے اتنی کامیابی کے ساتھ مسلمانوں کو پیچھے ہٹا لیں کہ رومیوں کو تعاقب کی ہمت ہی نہ ہو، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اگر مسلمان بھاگ کھڑے ہوئے اور رومیوں نے تعاقب شروع کر دیا تو مسلمانوں کو ان کے پنجے سے بچانا سخت مشکل ہو جائے گا۔ لہٰذا اس حکمت عملی کے سبب جو سب سے اہم معاملہ ہوا وہ یہ تھا کہ بلاد شام و اردن کے لوگوں کو مسلمانوں اور ان کی زبردست طاقت کا تعارف ہو گیا، کیونکہ یہ پہلی اسلامی فوج تھی جو کہ مدینہ سے اس قدر باہر جا کر لڑی۔ اس علاقے کے لوگوں کے لیے مسلمانوں کا جذبہ شہادت ایک بالکل نئی چیز تھی، جبکہ ایک اور فائدہ یہ ہوا کہ مشرکین مکہ نے مسلمانوں کو کمزور سمجھنا شروع کر کے ایسے اقدامات کیے جو کہ صلح حدیبیہ کے خلاف تھے۔ اس سے صلح حدیبیہ مشرکین کی طرف سے ٹوٹ گیا اور مسلمانوں نے اس کے بعد مکہ کو فتح کر لیا، اور یوں حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حکمت عملی نے مدینہ جیسی ریاست کو ڈوبنے سے بچا لیا۔ جبکہ بخاری شریف کی ایک روایت میں خود حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جنگ موتا کے روز میرے ہاتھ میں 9 تلواریں ٹوٹ گئیں، پھر میرے ہاتھ میں صرف ایک یمنی بانا یعنی چھوٹی سی تلوار باقی بچی۔ ایک دوسری روایت میں ان کا بیان کچھ اس طرح سے ہے
کہ جنگ موتا کے روز 9 تلواریں ٹوٹ گئیں اور ایک یمنی بانا میرے ہاتھ میں چپک کر رہ گیا، اور اسی واقعے کو اشار کی صورت میں لا کر فرمایا کرتے تھے کہ 3000 کا 3 لاکھ سے مقابلہ ہوا، اور جس قدر زیادہ تعداد میں لوگوں کا قتل ہوا ہم نے کھوپڑیوں کے مینار بنا دیے۔ یاد رہے دوستو کہ یہ آپ مسلمانوں کی بہادری ظاہر کرنے کے لیے کہا کرتے تھے۔ تو ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ اس ویڈیو کو اپنے تمام سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کر کے ہماری حوصلہ افزائی کیجیے گا، اور کومنٹس کی صورت میں اپنی رائے دینا ہرگز مت بھولیے گا۔ ہماری اگلی ویڈیو آنے تک اپنا دوستوں، رشتہ داروں اور گرد و نواح کے تمام لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔